والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنن المرسلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اور اصلاح نام ہے اتباع سنت کا. اتباع سنت کے بغیر انسان جو بھی عمل کرے، چاہے اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، معاشرت کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو، اخلاقیات کے ساتھ ہو، وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. ہاں، اتنا ہے کہ جو فرض اعمال ہیں، واجب اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن ان پر جو ثواب مرتب ہوتا ہے، جو برکات ہوتی ہیں، جو انوارات ہوتے ہیں، وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتے. تو عمل کا کما حقہ اثر اگر انسان چاہے تو ہر عمل کو اتباع سنت میں کرے، سنت کو مد نظر رکھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو مد نظر رکھے کہ کس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا ہے. اس طریقے پر انسان کرنے کی کوشش کرے گا. جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کیا ویسے تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن اگر اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہو، کچھ نہ کچھ مماثلت ہو، تو یہ بھی انسان کے لیے کافی اور شافی ہو جاتی ہے. بہت سے عمل ہم کرتے ہیں اتباع سنت کے دائرے میں ہیں، لیکن یہ کہ اس میں نیت نہیں ہوتی. تو عمل کرتے وقت اتباع سنت کی نیت بھی مستقل کر لی جائے. اصلاح نفس میں یہ ملفوظ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب حضرت نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر تم عمل کرو اور وہ سنت کے مطابق ہو، اجر اور ثواب تمہیں ملے گا، لیکن اگر نیت نہیں ہوگی تو اس کی برکات اور انوارات وہ تمہیں حاصل نہیں ہوں گی. گو ثواب حاصل ہو جائے گا، لیکن مستقل نیت کرنے سے اس سنت کی برکات جو ہے نا انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا انسان کے باطن پر ایک خاص اثر بھی پڑتا ہے. ظاہری بات ہے، جب آپ ایک کام کو کرتے ہوئے نیت کو خالص کریں گے، نیت کو مستحضر کریں گے، تو اس کا الگ سے اثر ہوتا ہے. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، بھئی نماز تم نے پڑھنی ہے، لیکن اگر اس میں اتباع سنت کو مد نظر رکھا جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی ہے اور فرمایا بھی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے ہی مجھے دیکھ کر تم بھی نماز پڑھو. یعنی ظاہراً جو طریقہ میں اختیار کرتا ہوں نماز کا، وہ طریقہ تم اختیار کرو. باقی میری نماز میں اور تمہاری زبان میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے، کیفیت تمہاری وہ ہو نہیں سکتی.
البتہ ظاہراً جیسے انسان ہاتھ اٹھاتا ہے کانوں تک، پھر جو ہے نا ہاتھ کو باندھتا ہے یا ہاتھ کو چھوڑ کر فاتحہ پڑھتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، پھر قیام، پھر سجدہ، پھر سجدہ، پھر قاعدہ، یہ طریقہ فرمائے ایسے تم بھی نماز پڑھو۔ اب ظاہر ہے جب آپ نیت کریں گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور پھر ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، تو گویا میں فرض کی نیت سے بھی پڑھ رہا ہوں، سنت کی نیت سے بھی نماز کو پڑھ رہا ہوں، تو دونوں قسم کے اجر اور ثواب اور انوارات انسان کو حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نیت نہیں کرتے، چونکہ فکر ہے نہیں، بے فکری میں عمل ہوتے رہتے ہیں، اچھے عمل ہیں لیکن بے فکری میں ہو رہے ہیں، نیت نہیں ہے اس میں۔ جب نیت نہیں ہوگی تو چندہ فائدہ نہیں ہوگا نا۔ فائدہ کیا مطلب؟ یعنی باطن میں اس سنت کا اثر جو ہے نا وہ راسخ ہو جائے، یا باطن میں سنت کی اہمیت راسخ ہو جائے، یہ بات ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی۔ حالانکہ ظاہراً سنت عمل کر رہے ہیں، مثلا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک مسنون عمل ہے، ساتھ ساتھ یہ کہ مسلمان کا حق بھی ہے کہ جب کسی سے ملو بشاشت کے ساتھ ملو، مصافحہ اس سے کرو، معانقہ اس سے کرو، سلام اس کے ساتھ کرو، یعنی جو الفاظ ہیں ان کو دہراؤ۔ اب یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نیت کی کہ بھئی ایک مستقل سنت ہے، اس نیت سے نہیں کیا ہوگا۔ یعنی عام اپنی عادت کے مطابق ہم ملتے جلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن مستقل سنت کی نیت نہیں ہوتی اس میں، اس وجہ سے اس کا کچھ خاص فائدہ ہمیں نہیں ملتا۔ اور جب آپ ایک عمل کو سنت کی نیت سے، سنت کے ارادے سے، اور اس سنت نیت کو مستحضر کر کے فکر کے ساتھ کام کریں گے، وہ عمل کریں گے، تو اس کا عجیب و غریب اثر آپ پھر محسوس کریں گے۔ تجربے کی بات ہے نا، مشاہدے کی بات ہے، صرف الفاظ میں اگر ہم بیان کر دیں فائدہ نہیں ہے۔ آج سے آپ جو ہے یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے عمل تو بہت سے کیے ہیں اور کرتا رہتا ہوں اور کروں گا بھی، لیکن ذرا تھوڑا سا توقف کر کے، توقف کیا، دل ہی دل میں ایک نیت کو مستحضر کر لے، تجدید نیت کے ساتھ عمل کو کرے، پھر دیکھیں اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ تو بہرحال اتباع سنت اصل ہے، اتباع سنت کے بغیر کام چل نہیں سکتا، اور اصلاح کہتے ہی اتباع سنت کو ہیں۔ یہ جو ہم مختلف نام اس کو دیتے ہیں، رذائل کا نام دیتے ہیں، خصائل کا نام دیتے ہیں، اخلاقیات کا نام دیتے ہیں، معاشرت کا نام دیتے ہیں، معاملات کا نام دیتے ہیں، عبادات کا نام دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کی کرتے ہیں، معاشرت ہے، حقوق العباد میں ہے، یہ حقوق العباد کو معاشرت کہا جاتا ہے، معاملات ہیں، حقوق العباد ہیں، یہ اللہ کا حق بھی ہے لیکن براہ راست بندوں کا حق بھی ہے اصل۔ اور پھر اس طرح عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ براہ راست اللہ تعالیٰ کا حق ہے، حقوق اللہ ہے، لیکن ان حقوق کی تعمیل اور تکمیل اس کا طریقہ کس نے بتلایا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ظاہر ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا، عمل بتلا دیا، تو اس طریقے پر، اس عمل کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ اگر ہم عبادت کریں اپنی جو ہے نا مرضی سے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم معاشرت کا جو ہے نا معاملات کا اس جو ہے نا اس میں پڑھتے ہیں، معاملات ہیں ہمارے، معاشرت ہے، لوگوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کو اپنے ترتیب سے جو ہے نا ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا، کہ وہ نمونہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اور پھر اصلاً پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ صحابہ کرام نے فرمائی ہے، اس طریقے پر ہم چلیں گے تب جا کر ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، آخرت بھی بنے گی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہوگی، اور دنیا میں بھی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل ہوگا۔ کیوں؟ دین میں سکون ہے، ذکر میں سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک تو رسمی ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ ہے، الا اللہ ہے، اللہ 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 سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، لیکن ہر وقت ذکر کیا؟ اطمینان کیسے؟ کہ ہر وقت جو کام بھی ہم کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مستحضر رکھیں، اور سنت کو جو ہے نا مد نظر رکھیں، سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی کام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لکھا جائے گا۔ مثلا کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، سفر کرنا ہے، کسی سے ملاقات ہے، اب یہ ذکر تو نہیں ہے نا۔ بیت الخلاء جا رہے ہیں، ذکر نہیں ہو سکتا، کر ہی نہیں سکتا انسان، کرتا بھی نہیں، کر بھی نہیں سکتا۔ غسل کر رہا ہے، کپڑے بدل رہا ہے، اب کپڑے بدلتے وقت کون لا الہ الا اللہ کرتا رہے؟ نہ اس وقت کا یہ ذکر ہے۔
اس وقت ذکر کیا ہے کہ سنت کے مطابق کپڑے پہنے، جو طریقہ بتلایا گیا اس طریقے سے کپڑے کو پہن لے، مثلا دائیں بازو کو پہلے پہن لے، بائیں کو جو ہے نا بعد میں پہن لے، پھر اوپر سے جو ہے نا گلے میں ڈال دے۔ ایسے کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں، بس ایک دراز خراب ہو رہی ہے۔ یا یہ کہ چلو بعض کہتے ہیں سلوار پہلے پہن لے، لیکن عموماً یہ کہ بھئی پہلے قمیض پہن لو اس کے بعد سلوار پہن لو، دائیں جو ہے نا پاؤں میں پہلے ڈال دو، بائیں میں بعد میں ڈال دو، اتارتے وقت جو ہے نا یہی طریقہ ہے کہ بائیں سے جو ہے نا پہلے اتارو، دائیں سے بعد میں، ساتھ دعا ہے وہ پڑھ لو، یا دعا کا جو مضمون ہے وہ مستحضر کر لو۔ کام تو ہم کر رہے ہیں، کپڑے تو بدل رہے ہیں، لیکن کبھی یہ طریقہ اختیار کیا ہے؟ سنت طریقے سے کپڑے بدلے ہیں، کپڑے پہنے ہیں، یا کم از کم سنت کو مستحضر رکھا ہے؟ دعا کا مفہوم جو ہے نا، جو اس وقت کی دعا ہے اس کا مفہوم یا وہ معنی یا مطلب وہ الفاظ ہم نے پڑھے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ کام ہو رہا ہے، کپڑے پہنے جا رہے ہیں، خوشبو لگائی جا رہی ہے۔ آج بھی کتنے لوگوں نے خوشبو لگائی ہوگی، کس چیز سے لگائی کچھ بھی پتہ نہیں، بس چلو جی لانے نئے کپڑے تو ساتھ خوشبو بھی لگا دیں گے۔ اب ظاہر جب نیت نہیں ہوگی تو حاصل کچھ نہیں ہوگا نا۔ کام تو ہو رہا ہے، جائز کام ہے، لیکن سنت کو مستحضر نہیں کیا، سنت کی پیروی نہیں کی، سنت کی نیت نہیں کی تو حاصل کچھ نہ ہوا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر معاملے میں سنت کا اہتمام، یہی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اس سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ مثلا ہم کھا رہے ہیں، ہم نے جو ہے نا ابتداءً جو کلمات پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیے، سنت کے مطابق بیٹھ کے دسترخوان بچھا دیا اور اس کے اوپر جو ہے نا کھانا رکھ دیا، پھر جو مسنون طریقے اس پر اگر بیٹھ سکیں تو اس طرح بیٹھ کر کھانا کھا لیا، درمیان میں جو ہے نا اگر یاد آ گئی تو درمیان کی دعا پڑھ لی، آخر کی دعا پڑھ لی، دسترخوان کو اٹھا لیا اچھے طریقے سے، بس یہ ہے نا، یہ اللہ کا ذکر ہو گیا نا۔ اب اس وقت آپ دسترخوان پر اللہ اللہ تو نہیں کر سکتے نا، کہ ہمیشہ ذکر کا کیا مطلب ہے، یعنی ہمیشہ جو عمل بھی ہو سنت کے مطابق ہو، بس یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اس طریقے سے انسان زندگی گزارے۔ ممکن ہے ایک شخص کا جو ہے نا عادی رسمی ذکر تھوڑا سا ہو، لیکن ان مسنون اعمال کا اہتمام کر رہا ہو، یا جو عمل کر رہا ہے اس میں سنت کا اہتمام کر رہا ہو، یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے، بڑھ کر ہے جو ہزاروں کی تعداد میں صرف ذکر کر رہا ہے، لیکن ان اعمال میں سنن کا اہتمام نہیں کر رہا، وہ بہت پیچھے ہے اس سے جو تھوڑا سا ذکر کرتا ہے، مثلا 1000 2000 3000 کرتا ہے، یا صرف 2000 تسبیح پر اکتفا کر رہا ہے بس، لیکن ساتھ ان سنتوں کا اہتمام کر رہا ہے، یہ بہت بڑھ کر ہے اس سے جو 40 50 60 ہزار 30 ہزار 35 ہزار ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ ہر وقت کا ذکر ہوا گویا، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، سنت کا اہتمام کر رہا ہے، تو یہ ذاکر ہے نا۔ تو ایسے ہم کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں کرتے۔ تو ہر عمل کو نئے جذبے اور نیت کے ساتھ کیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاشرت ہو، معاملات ہوں، چاہے اپنے ذاتی امور کے کام ہوں، جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے، ہماری حیات کے ساتھ ہے، ہمارے خاندان کے ساتھ ہے، ہماری نجی زندگی کے ساتھ ہے، ذاتی زندگی کے ساتھ ہے، خاندانی زندگی کے ساتھ ہے، ہر اس کام میں سنت کا اہتمام لازم اور ضروری ہے۔ اور اس کے متعلق جیسے بعض موضوعات ایسے ہیں کہ وہ طول پکڑ لیتے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے یا تفصیل کی وجہ سے، اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی بات ہوتی اس کو خوب واضح کر کے اور اس کا ہر پہلو اجاگر فرما دیا کرتے تھے تاکہ کوئی تشنگی نہ رہ جائے۔ تب مثلا ہم نے ایک سنت کو اس کا یعنی اعادہ کیا یا اس کا تذکرہ کیا، جس کو نکاح کہا جاتا ہے، شادی کہا جاتا ہے، بیاہ کہا جاتا ہے، منگنی کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر یہ زندگی کا ایک نیا موڑ ہے، نیا رخ ہے، ایک نئی زندگی ہے، گویا ایک لڑکپن کی زندگی ہے، ایک نوجوانی کی زندگی ہے، شباب کی زندگی، اور ایک کہولت کی زندگی ہے، اور ایک یہ جب انسان شادی کر لے، بیاہ کر لے، اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے ایک نئی زندگی ہے بالکل۔ یعنی اکثر انسان کا مزاج، اس کی سوچ، اس کا فکر وہ بدل جاتا ہے، ایک نئی زندگی ہے۔ تو اب اس نئی زندگی کو جو ہم شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، سنت طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں، سنت کا اہتمام اس میں ہو رہا ہے یا نہیں، تو یقیناً جواب یہی ہوگا کہ آج تک ناکام ہی رہے۔ کام ہو رہا ہے سنت مسنون، لیکن طریقہ مسنون اس میں نہیں ہے۔
یا آدھا کام مسنون ہے تو آدھا اپنی مرضی کا ہے، آدھی سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آدھی سنتیں ہماری اپنی، تو اس سے پھر ایسے عمل میں کیا برکت ہوگی؟ اس وجہ سے اصلاح ان ساری چیزوں کا نام ہے۔ اصلاح صرف حسد کے دور کرنے کا نام نہیں ہے، صرف تکبر کو دور کرنے کا نام نہیں ہے، معاشرت بھی اصلاح میں شامل ہے۔ اور یہ معاشرت ہے نا، شادی بیاہ ہے، ایک دوسرے کو بلانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تعلقات، شرکت، یہ سب جو ہے نا معاشرت ہے نا۔ اب اگر یہ سنت کے مطابق ہوگا تو جس کو جو ہے نا یہ سنت حاصل ہو رہی ہے، جو اس میں شریک ہو رہا ہے، سب کے سب اجر اور ثواب کے مستحق۔ اور جو اس سنت کو اپنا رہا ہے، نام جو ہے نا سنت کا ہے لیکن اپنا رہا ہے اپنی مرضی سے، خرافات ہے اس میں، بدعات ہے اس میں، رسومات ہے اس میں، خلاف شرع جو ہے نا امور ہے اس میں، تو وہ بھی گناہ گار اور شریک بھی گناہ گار۔ تو وہ سب کے سب جو ہے نا بگڑ گئے، سب کے سب گندے ہو گئے نا۔ اس وجہ سے ان چیزوں میں بھی اہتمام کیا جائے۔ اور یہ بار بار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب کے سب اس میں جو ہے نا مبتلا ہیں۔ میں کسی ایک کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ میں کوئی ایسا ہے تو اٹھ کے کہہ دے کہ نہیں جی آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے، کہہ دے کوئی کہ واقعی جی آپ نے یہ اتنا ہمارے متعلق گویا اتنی بڑی پیشن گوئی کر دی، بدگمانی جو ہے نا دکھا دی، دعویٰ کر لیا کہ سب کے سب جو ہے نا اس حمام میں سب ننگے، کوئی ایک اٹھ کر کہہ دے کہ نہیں جی میں ننگا نہیں کہہ سکتا، تو کیا فائدہ ہوا؟ معلوم ہو کہ جو ہے نا اصلاح کا معاشر اچیر بھی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ تو اس چیز میں جو ہے نا اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ روزمرہ کا معاملہ ہے۔ کبھی جو ہے نا اپنے گھر میں اپنے بچے کی شادی ہوگی، کبھی بھائی کی شادی ہوگی، کبھی بیٹی ہوگی، کبھی بہن ہوگی، کبھی پھوپھی ہے، کبھی خالہ ہے، خالہ زاد ہے، چچا زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسی، یہ کام جاری رہتا ہے نا۔ یہ رشتہ دار ہیں، یہ قریب کا رشتہ ہے، یہ ذرا دور کا ہے لیکن ہے پڑوسی ہے جی، یہ سارے جو ہے نا یہ کام چل رہے ہیں نا۔ اس میں آیا ہم جو ہے نا ماشاءاللہ سالوں بعد آئے، اس کو موبائل ہی نہیں بند ہو رہا، فری نہ ہو میرے علیہ نہ بول دو، خیر ہو گیا، سمجھ گئے کہ نہیں جی؟ تو اس میں سنت کا اہتمام کریں جی۔ اس میں یہ بھی قریب تھوڑا سا وقت ہوا، میں بہت کم میں جاتا ہوں، کسی نے کہا میں شادی میں بہت کم جاتا ہوں، یہ بھی اچھا ہے، دوستوں کو پتہ لگ گیا، مجھے کہتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی اچھا ہو گیا نا، ان کو بھی سہولت مجھے بھی سہولت۔ ایک جگہ میں گیا اور پورا وثوق اور یقین تھا کہ یہ کام یہ نہیں کریں گے، اور انہوں نے کیا بھی نہیں، لیکن جب وہاں میں پہنچا تو وہاں انہوں نے کوئی چیز لگائی، میرے خیال ہے کوئی عربی نشید، پتہ نہیں نشید کا کیا کہتے ہیں، وہ لگا دی۔ اب میرے کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا گیا ہوں غرق ہو یہاں، کان کھڑے ہو گئے میرے۔ تو میں نے وہ براہ راست اس آدمی کو تو نہیں، دوست کو نہیں، ان کے جو ہے نا اقارب میں سے تھے، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یہ آواز سنو، آواز کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھاگنا پڑے گا، اور یہاں سے اٹھ کر گیا تو میری تو خیر ان کی سلوار اتر جائے گی، کہیں گے یار آیا اور جو ہے نا ہمیں ننگا کر کے چلا گیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ پھر جا کر اس نے وہ بند کروا دیا، گو اس میں وہ چیز نہیں تھی، لیکن فوراً جو ہے نا بس میرے دل پر جو ہے نا دماغ پر بوجھ پڑ گیا، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اب اس کو میں نے کہا کہ نشید ہے نا، سننے والا یہ کہ ظاہر ہے اس کا طرز ایسا تھا کہ اس میں ڈھولک اور ساز کا آواز تھا، تو میں نے کہا کون صفائیاں پیش کر دے کہ وہ نشید تھا جی، اور وہ عربی تھی جی، اور وہ نعت پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کام پھر مجھ سے نہیں ہوگا یار، بند کرواؤ اس کو۔ تو اچھا ہوا انہوں نے بند کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اب سوچیں جو ہے نا یہ کام ہمارے ہاں ہے یا نہیں ہے۔ اب سب لوگ جو ہے نا اس چیز کے دل دادا ہیں، بڑے بڑے ہال بک کر دیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے بھی لگا دیتے ہیں، اور سب کو جو ہے نا لاکھوں روپے، 10-20 لاکھ روپے بلکہ زیادہ لگ جاتے ہیں، کھانوں پہ 8-10 لاکھ روپے تو لگ ہی جاتے ہیں، کم سے کم 5 لاکھ تو لگنے ہی ہے نا۔ لیکن جو ہے نا سکون کسی کو نہیں آتا، ماموں بھی آتے ہیں بس چل خیر ہے، زندگی نہیں سمجھتے، زندگی نہیں سمجھتے، تو سمجھتے ہو۔ اس وجہ سے کہنا ہوں، اس میں جو ہے نا یہ کمزوری نہ دکھائیں، اس میں
اب جو ہے نا یہاں پر آپ جو آ کر کمزور پڑ جائیں گے. ابھی ماموں کے جو ہے نا بیٹوں کی شادی ہے نا، پتہ چلے گا ان کے ایمان کا کہ یہ صف اول کے جو ہے نا مقتدی ہیں، جو ہے نا ان کا کیا حال ہے. میں صاف کہتا ہوں ابھی پتہ چل جائے گا. دا گز دا میزان پتہ چل جائے گا. ایسی کون سی جو ہے مشکل بات ہے، سب کچھ جو ہے نا ظاہر ہو جائے گا. پھر اس وقت جو ہے نا ہم پتہ نہیں 100 ہیلے اور بہانے کریں گے. وہ ہو اور حاجی صاحب ان کے تو بہانے ہی بہانے ہو گئے. وہ جنک مندی ہی نہیں جی، مجھ سارے جنک ہیں، ادھر ہمارا پوترا اٹھ گیا، ادھر ہمارا دیترا اٹھ گیا، پتہ ہی نہیں چلے جی. ایسے کام نہیں ہوتے. اس کے لیے عزم کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے. ہمت ایک آدمی کرے گا نا پھر آگے اس کا اثر پڑے گا. تو بہرحال صحابہ ہم کہتے ہیں نام صحابہ کا لیتے ہیں، نام ہم سنت کا لیتے ہیں، طریقہ ہمارا اپنا ہے. اب صحابہ کرام کے ہاں طریقہ کیا تھا؟ آسان اور سادہ طریقہ تھا. لیکن چلو ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی سادگی کو ظاہراً نہ بھی اپنائے، پیسہ خوب لگائے، وافر کھلائے، وافر پلائے، وافر پہنائے، سب کچھ کرے، خرچ کرے، شریعت میں ممانعت تو نہیں ہے نا، ممانعت تو نہیں ہے. لیکن سادگی جو غیر جو ہے نا نازیبہ حرکات، نازیبہ جو ہے نا امور جو ہے نا ہم نے اکٹھے کر دیے، ملا دیے، اس میں شریعت کی گنجائش نہیں ہے. شریعت اس کی گنجائش ہمیں نہیں تھی. لیکن ہماری چونکہ ابتدائی رسوم اور رواج سے ہوتی ہے، مشکل جو ہے ہمارا طریقہ ہی مشکل طریقے سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہمارا طرز ہی مشکل ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ مشکلات آخر دم تک پھر لگی رہتی ہیں. مثلا اگر رشتہ مانگنا ہے اس میں کتنی مشکلات ہیں، پہلے عرض کر چکا ہوں. اور اگر کسی نے رشتہ مانگ لیا اور پھر جو ہے نا اس کے جواب میں لے تو لعل لعل لے تو لعل، بس وہ جو ہے نا سال تک وہ بیچارہ پھرتا رہتا ہے. اور پھر یہ نقصان کہ کوئی اور وہاں رشتہ بھیج نہیں سکتا. یہ ساری خرافات ہیں ہمارے اس معاشرے میں. اب اس کے متعلق سنیں، ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی خاص دوستی تھی، یاری تھی، خاص یارانہ تھا. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو درداء ایک جگہ میں نے رشتہ معلوم کیا ہے، وہاں اگر میرے ساتھ چلے جاؤ تو میرے رشتے کی بات وغیرہ کر لو. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ. چل پڑے. مکان تک پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا. چونکہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے باہر سے آئے ہوئے تھے نا، فارس کے رہنے والے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے. ایسے سمجھے کہ اس علاقے کے مکین نہیں تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں تھے، وہاں کے باسی اور شہری نہیں تھے، انصار میں سے نہیں تھے، یعنی غیر قوم میں سے تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، لیکن رشتے کے لیے چلے گئے. ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. جو بھی صاحب تھے، صحابی تھے، باہر نکلے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سلمان فارسی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ آیا ہوں، اور یہ آپ کے گھر میں رشتے کے طلبگار ہیں، کہ آپ کی بچی ہے یا بہن ہے، اس کے رشتے کی طلب میں آئے کہ اگر آپ رشتہ ان کو دے دیں. تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو باہر ہی ٹھہرا دیا کہ آپ انتظار کریں، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو اندر بلا لیا. اندر چلے گئے. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے، جتنے افراد گئے ہوئے ہیں نا سب کے سب کو اندر جو ہے نا آپ کو سیڑیں گے، اندر 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 گٹھا تک پہنچانے ہیں، چاہے وہ ڈرائیور ہے، اجنبی ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، محرم ہے، غیر محرم ہے، سارے کی اسی سارے کٹھے آئے دیا. ایک کیڑا باہر رہے پھر گلا بن جل سے آؤ جی اس کو بھی تو نو اندر جی، اس کو بھی اندر باڑو جی، اس کو بھی اندر باڑو جی. اور اگر کسی کو جو ہے نا باہر حجرے میں بٹھا دیا، دو چار کو اندر لے گئے تو دشمنی شروع ہو جائے گی. یعنی ہماری ابتدائی اتنی جو ہے نا خراب ہے، ذہنیت اتنی جو ہے نا منفی ہے نا کہ ہم ہر بات کو منفی رخ پر جو ہے نا لے جاتے ہیں. اب اس سے سوچے سلمان فارسی جس کے لیے نکاح ہو رہا ہے، جس کے لیے رشتہ طلب کیا جا رہا ہے، وہ تو ہیں باہر کھڑے، اور ابو درداء رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے. تو انہوں نے نہیں کہا کہ ابو درداء آیا تو میں ہوں، میرے ساتھ آئے ہو، تم اندر اور میں باہر، پتہ نہیں اندر چونکہ ایک پردہ رہے میں. بہرحال حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو اندر لے گئے، بیٹھ گئے، باتیں وغیرہ شروع ہوئی. جیسے عام طریقہ ہے، ہم جو ہے نا اپنے طریقے پر جو ہے نا سوچ رہے ہیں نا، ہمیں تو پتہ نہیں وہاں کیا طریقہ تھا، لیکن عام جو دستور ہے بیٹھ گئے، چائے پانی وغیرہ ہو گیا، باتیں وغیرہ عمومی ہوتی نہیں. پھر اصلی مقصد کی طرف آئے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میرا دوست ہے سلمان فارسی، آپ پہچانتے ہیں ان کی جو ہے نا کتنی بڑی شان ہے، عظمت والے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے مناقب بیان کر دیے، اور میں ان کے ساتھ آیا ہوں رشتے کی طلب میں، رشتہ مانگنے کے لیے. اس نے کہا میں اکیلا ہوں، آپ میرے ساتھ چلے جائیں. تو اگر آپ
اس بات پر راضی ہوں تو یہ رشتہ دے دیں سلمان فارسی کو رضی اللہ عنہ کو۔ تو گھر والوں نے کہا یقیناً سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، ایسے ہیں، لیکن رشتہ دینے میں جو ہے نا ہمیں تردد ہے، خلاصہ یہ کہ ہم انکار کرتے ہیں، رشتہ نہیں دے سکتے، سلمان فارسی کو رشتہ ہم نہیں دے سکتے۔ ان نے پھر میں نے سماجت کی ہوگی کہ جی دے دیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ وہ جیسے طریقہ ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم راضی نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر تم کرنا چاہو تو میں دے دیتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر آپ کی خواہش ہو رشتے کی تو آپ کو ہم دے دیں گے، ان کو نہیں دیتے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، کیا باتیں چل رہی ہوں گی۔ یعنی صحابہ کے مزاج کو دیکھیں، ان کے اس طرز کو اور طریقے کو بھی دیکھیں نا۔ یہاں کسی کو رشتہ مانگنے کے لیے چلے گئے، اگر اکیلے دو بندے آگے اگلے آخری دیکھو مجھ ذلیل کی تس دو ہی آئیں، وہ شکر نہیں کرتا، دو آدمیوں کو تھوڑا سا جو ہے نا خرچہ کرنا پڑے گا، 2 پیالی چائے دینی پڑے گی، چلو آدھا مرغ رکھنا ہوگا، 2-4 سموسے رکھنے ہوں گے، اور اگر 20-30 آئے تو ظاہر ہے پھر کم اور کھل سی، ورے وہ اس چیز تک نہیں دیکھتا۔ ہمیں جو ہے نا اپنا فائدہ اور نقصان بھی نظر نہیں آتا کہ بھائی اس میں میرا فائدہ بھی ہے یا کیا ہے، ہم ظاہری وجاہت کے پیچھے جاتے ہیں، بس ماڑا نہ کچھ ہو ہے، اور نہ کچھ ہونے پھر بعد میں ساری عمر پھر فریادہ کر دے اتنا قرضہ چڑھ گیا، این ہو گیا جی، این ہو گیا جی، دعا کروں جی۔ تو بہرحال وہ تھے کتنے، 2، ایک وہ جو ہے نا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو رشتے کے لیے جا رہے تھے، اور دوسرے ان کے معاون اور مددگار ساتھی تھے ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو تو ہم نہیں دے سکتے، اگر آپ کی خواہش ہو تو رشتہ تیار ہے، اور ابھی کے ابھی تیار ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جائیں گھر میں مشورہ کریں، سوچ لیں، گھر والوں سے کہہ دیں، دوستوں کو کہہ دیں، آئیں، پھر جو ہے نا دن مقرر ہوگا، وقت مقرر ہوگا، پھر نکاح کو فرمایا نہیں، ابھی کے ابھی اگر آپ چاہتے ہیں تو معاملہ تیار ہے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، خویا یہ کیا ہو گیا، ایک جو عجیب جو ہے نا امتحان میں آ گیا، میں آیا کس لیے تھا، ہو کیا رہا ہے۔ بڑی کوت کرید ہوئی سوچ و بچار کے بعد فرمایا کہ میں نے ہاں کر دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اگر ان کو نہیں دے دے تو میں تیار ہوں، جب آپ نے مجھ پر ہی جو ہے نا یہ فیصلہ کر لیا ہے تو چلو کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر سوچیں تو جو ہے نا یہ کیسا یعنی مشکل مرحلہ تھا ان کے لیے، کہہ بھی سکتے تھے جو میں نہیں کرتا ہوں جی، لیکن انہوں نے پتہ تھا ان کو تو دینی نہیں ہے تو میرے ہاتھ سے بھی تو نکل جائے گی نا۔ لیکن صحابہ کرام کو اپنا مزاج، ایک دوسرے کا مزاج معلوم تھا کہ وہ نفس پرست نہیں تھے، ان کی تربیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، نفسانیت دور دور تک اس کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ باہر کھڑے رہے کہ میرے رشتے کی بات ہو رہی ہے، اور اندر بات الٹ ہو گئی۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن دوست پتہ نہیں کیا کہے گا، لیکن چلیں آپ جب نہیں دیتے، مصمم ارادہ کی ہے تو میں تیار ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا جب آپ تیار ہیں تو جو گھر کے افراد موجود تھے 2-4 ان کو بٹھایا، نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، بات ختم ہو گئی کہ جل جی اللہ دے والے، پھر کسی دن جو ہے نا رخصتی ہو جائے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ باہر نکلے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ منتظر ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈالا کہ کیا ہوا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی بات تو الٹ ہو گئی، آپ کے لیے میں گیا تھا، آپ کی بڑی سفارش کی، سفارش قبول نہ ہوئی، اور انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو میں جو ہے ہم تیار ہیں، تو پھر بامر مجبوری میں نے ہاں کر دی، نکاح بھی ہو گیا ہے، چل جلو اللہ دے والے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزاج کو دیکھیں اور ان کی سوچ اور فکر کو دیکھیں، یہ اصلی بات ہے نا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خو میں تم سے جو ہے نا معذرت کرتا ہوں، معذرت خواہ ہوں، قسمت تمہاری تھی، میں ویسے اس میں چھلانگے لگا رہا تھا، ہو بس ٹھیک ہے نا، نکاح ہونا تھا، کیا میرا اور کیا تمہارا، چلو چلتے ہیں۔ تو آپ اس بات کو ذرا مد نظر رکھیں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے، ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز تو بہت دور کی بات، اتنا اگر کسی نے ایک جگہ کہہ دیا، پیغام بھیج دیا کہ جی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیں، اور آگے سے لڑکی والے خاموش ہیں، مثلا ان کا ارادہ نہیں ہے یا وہ سوچ و بچار میں مشغول ہیں، اس وقت تک کوئی اور اگر جانے یا انجانے میں لڑکی کے گھر پیغام بھیج دے کہ جی آپ کی بچی کا رشتہ ہمیں چاہیے،
تو پہلے رشتے والا اس دوسرے رشتے والے کا دشمن بن گیا، دشمنی شروع ہو گئی کہ بھئی میں نے کہا تھا تمہیں کس نے یہ حق دیا تھا؟ ہاں اخلاقاً اور مروتاً تو چاہیے کہ وہ رشتہ نہ بھیجے، لیکن اگر بھیج دیا تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اس حد تک لوگ چلے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے رشتے پھر بعض اوقات رہ بھی جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بلکہ ہوتے ہی نہیں ہے رشتے۔ تو صحابہ کے جو ہے نا طرز کو دیکھیں، کتنا آسان طریقہ، اور پھر اس میں یہ نہیں تھا کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ گو اس چیز کی بھی جو ہے نا اہمیت ہے، ضرورت ہے آج کل، لیکن ہم صرف جو ہے نا پیسے کو دیکھتے ہیں، حسب نسب کو دیکھتے ہیں اور جمال کو دیکھتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کو اور سیرت کو دیکھو، دین اور سیرت کو دیکھو۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ ایک صحابی گزرے، رنگ کے کالے تھے، سعد اسود پر مشہور تھے، یعنی سیاہ رنگ کا اسد سعد۔ ان کے متعلقات انتہائی غربت تھی ان کے اوپر، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی زیادہ جاذب نہیں تھے، خوبصورت نہیں تھے، حبشی النسل تھے، تو ظاہر ہے ان کے اندر وہ خوبصورتی نہیں ہے، وہ جاذبیت نہیں ہے جو عرب میں ہے، لیکن تھے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، تربیت یافتہ صحابی تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب آئے تو حالت یہ تھی کہ پھٹا ہوا جو ہے نا ایک چادر سے انہوں نے لپیٹی ہوئی تھی، اور ایک ان کا تہبند تھا، اور پاؤں میں جو ہے نا چپل پھٹے ہوئے، سر پر ٹوپی بھی کوئی خاص نہیں تھی، معمولی سی گزارا والی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے، گپ شپ بھی فرمایا کرتے تھے، ہر وقت ایک حال پر نہیں رہا کرتے تھے کہ بالکل ایسے سنجیدہ کہ بس اگلا دیکھے تو خائف ہو جائے، کانپ جائے کہ بھئی کیا ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات بدلتی رہتی تھی، کبھی ایک حال کبھی دوسرا حال، جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا تو کیفیت بدل جاتی، اور اس کے لیے فرمایا کرتے تھے کلمینی یا حمیرہ، کہ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف کے ساتھ جو تعلق ہے اس سے عود کر کے میں مخلوق کی طرف جو ہے نا متوجہ ہو جاؤں، اور جب مخلوق میں زیادہ جو ہے نا انہماک ہو جاتا تو فرمایا کرتے تھے ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے جگا دیا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ تاکہ میں مشغول حق ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا متوجہ ہو جاؤں۔ تمہاری تو ناصر اقبال صاحب کا میدان ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشطبی بھی فرمایا کرتے تھے، تو جب یہ صحابی بیٹھ گئے، باتیں وغیرہ ہو رہی تھی، خوشطبی فرما رہے تھے، فرمایا سعد کیا حال ہے، خیریت ہے، سرابے چاہو گے نا؟ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی میرا کیا حال ہوگا، میری اس شکل کو دیکھیں، میرے اس لباس کو دیکھیں، میری تو ایسی حالت ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، لوگ مجھے اپنے درمیان بیٹھنے پر جو ہے نا عار محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ کہاں سے آ گیا۔ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ گل مل لیتے ہو، گپ شپ کا، جی بیٹھنے نہیں دیتے۔ فرمایا اگر کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاؤں تو لوگ مجھے جو ہے نا دھتکارتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں کہ بھائی اپنا کھانا کھائے، ہمارے ساتھ نہ بیٹھے۔ یعنی کوئی مجلس ایسی نہیں کہ جس میں میں بیٹھنا چاہوں اور لوگ مجھے خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیں، میری تو یہ کیفیت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باتیں فرماتے رہے، سمجھ گئے۔ فرمایا ساتھ دیکھو اب تو جوانی ہے، شادی وادی کا خیال ہے یا نہیں، شادی کرو گے؟ تو سعد اسد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، ایک یہ لنگ ہے، کھانے کو ہے نہیں، پینے کو ہے نہیں، لوگ میرے ساتھ بیٹھنا جو ہے نا پسند نہیں کرتے، ایک گلاس میں ایک جام میں اگر میں پی لوں کوئی اس سے جو ہے نا پینا جو ہے نا پسند نہیں کرتا، چچا کہ اپنی بیٹی دے دے مجھے، اور پھر میرے پاس ہے کیا؟ فرمایا نہیں تمہارا جی تو چاہتا ہوگا نا۔ انہوں نے پھر وہی بات کی کہ جی مجھے کوئی قریب نہیں چھوڑتا تو شادی کیا کرے گا، بیٹی کون دے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں سمجھ گیا ہوں کہ خواہش تمہاری ہے لیکن کہہ نہیں سکتے ہو حالات کی وجہ سے، ایسے کرو وہب ابن عمیر یا عمیر ابن وہب رضی اللہ عنہ، ان کے گھر چلے جاؤ اور ان سے یہ کہہ دو کہ مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی ہے جس کے متعلق آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرمائی تھی کہ جب بھی کوئی رشتہ آ جائے ہماری بیٹی کے لیے تو ہمیں مطلع کر دینا، تو چونکہ مجھے انہوں نے بتایا ہوا ہے ان کے ہاں ان کی بیٹی ہے، جا کر وہاں کہہ دو کہ میں آپ کی بیٹی کو مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سعد اسود نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرما رہے ہیں؟
مجھے وہ دیں گے اپنی بیٹی؟ فرمایا تم چلے تو جاؤ نا، نہ دی تو بات ختم ہو جائے گی، چلے جاؤ۔ سعد اسود رضی اللہ عنہ اکیلے گئے، سلمان فارسی تو ابو درداء رضی اللہ عنہ کو لے گئے نا، وہ اکیلے چل پڑے۔ وہب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت وہب باہر نکلے، فرمایا کیسے آنو؟ کہ جی میرا نام ہے سعد اسود، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی کے ساتھ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کا رشتہ مجھے آپ دے دیں۔ حضرت وہب ابن عمیر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، کھڑے رہے، پھر فرمایا صبر کرو، میں گھر والوں سے مشورہ کرتا ہوں، گھر والوں کو بتاتا ہوں، اپنی اہلیہ کو، بیوی کو، جس کو آپ کہتے ہیں، بیگم کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں۔ قرآن پاک نے تو ہمیں اہلیہ کا لفظ بتلائی ہے کہ اچھا مہذب لفظ بھی ہے اور باحیا لفظ بھی ہے، بنسبت بیگم شیگم کے۔ وہ اس میں کہنے بھی کوئی قباحت نہیں ہوگی، لیکن وہ رنگ اس میں نہیں، اس لفظ میں جو اس لفظ میں ہے۔ اہلیہ انسان کہہ دے، گھر والے کہہ دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں گھر والوں کو بلاتا ہوں، بیوی سے مشورہ کرتا ہوں آسان الفاظ میں۔ تو آواز دی کہ اے فلانی ادھر آؤ، ادھر آؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، بہت اچھا ہوا، یہ تو اللہ کا جو ہے نا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رشتہ مل گیا۔ فرمایا وہ تو بات اچھی ہے، لیکن ذرا لڑکے کو دیکھ بھی لو، لڑکے کو دیکھ لو، کہ ظاہر پھٹا پرانا جو ہے نا اس کا لباس ہے، ننگے پاؤں ہیں، پھٹی ہوئی ٹوپی ہے، غربت جو ہے نا اس کے آثار ہیں، اور جاذب بھی نہیں ہے، خوبصورتی بھی اس درجے کی نہیں ہے، دیکھ تو لو، ایسے ہی کہتی ہو۔ جب انہوں نے دروازوں کے درزوں سے دیکھا، حضرت سعد اسود پر نظر پڑ گئی، خاموش ہو گئے دونوں آپس میں، یعنی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے، پھر گفتگو شروع ہو گئی میاں بیوی کی، اور فرمائے دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ بھیجا ہے، ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جو حالت ہے غربت کی، ہماری بیٹی یہاں پر ناز و نعمہ پلی ہوئی ہے، آسودہ زندگی گزار رہی ہے اب تک، تو یہ نہ ہو ہم رشتہ کر لیں اور بیٹی اس کے ساتھ نباہ نہ کر سکے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے کہ دیکھو آپ کی بیٹی نے گزارا نہیں کیا اور رشتہ جو ہے نا ختم ہو گیا، یا رشتے میں جو ہے نا یہ دراڑیں پڑ گئی، مسائل پیدا ہو گئے، پریشانی بن گئی ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں، بغیر اپنی بیٹی کو بتلائے ہوئے انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ بیٹی گزارا نہیں کر سکے گی، گزارا نہیں ہوگا تو گھر جو خاندان برباد ہوگا، شادی کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، لہٰذا انکار میں جو ہے نا بہتری ہے، بچی کی وجہ سے کہنا، ورنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہوا ہے تو انکار ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو حضرت وہب ابن عمیر رضی اللہ عنہ باہر آئے، حضرت سعد اسود سے فرمایا اے سعد، یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا ہے، انکار میں ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن معاملہ ہماری بیٹی کا ہے، دیکھو تم فقیر ہو، کمزور بھی ہو ہر لحاظ سے، اور ہماری بیٹی ایسی ایسی نعمتوں میں پلی ہوئی ہے، شاید وہ کل آپ کے ساتھ گزارا نہ کر سکے، تو آپ ایسے سمجھے بعض فاضی دیگر کا ہمیں ہی گالیاں دو گے کہ جو ہے نا کیسا بندہ تھا، کیسی اس کی بیٹی تھی، میرے ساتھ گزارا ہی نہیں کیا اس نے، میرے فقر کو، تنگی کو، تنگ دستی کو دیکھا ہی نہیں، لہٰذا تم ناراض نہ ہونا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیں، اور ہماری بچی کے لیے بھی کوئی اور رشتہ دیکھ لیں۔ حضرت وہب ابن عمیر یہ فرما کر اندر چلے گئے، سعد اسود رضی اللہ عنہ اپنے راستے پر چل پڑے۔ جیسے ہی اندر دروازہ بند کر دیا حضرت وہب ابن عمیر نے، تو بیٹی باہر نکل آئی، ان کی باتوں کو سنا، کچھ اندازہ ہوا، فرمایا بجان کیا بات تھی، کون آیا تھا، کیا بات تھی، آپس میں آپ مشورہ کر رہے تھے، پھر دروازہ بند کر دیا۔ فرمایا بیٹی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو، ایک صحابی کو تمہارے رشتے کے لیے بھیجا تھا۔ فرمایا پھر؟ کہ ہم نے انکار کر کے اس کو واپس بھیج دیا۔ کہ کیوں انکار کیا؟ کہ بیٹی تم نے اس کو دیکھا نہیں تھا، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی چلو وہ تو ہے، لیکن باقی فقر اور تنگی اور تنگ دستی کے لحاظ سے کہ تمہارا اس کے ساتھ گزران مشکل ہوگا، ہم نے جو ہے نا رشتہ نہ دینا منظور کیا، کہ جو ہے نا ہم رشتہ نہیں دے سکتے، تمہارے لیے مشکلات ہوں گی، تم گزارا کر نہیں سکو گی، تو ظاہر ہے پھر ہمیں لان تان کرو گی کہ کیسی جگہ رشتہ کر لیا۔ لیکن ظاہر یہ سب تربیت یافتہ لوگ تھے، تو بیٹی نے کیا کہا ہے، کیا بجان آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہ فقیر ہے، قلاش ہے، مفلس ہے، کمزور ہے، یہ نہ دیکھا بیجا کس نے؟
یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، جیسے بھی ہے مجھے قبول ہے، بغیر دیکھے مجھے قبول ہے۔ حضرت وہب ابن عمیر نے فرمایا جب بیٹی تمہیں قبول ہے تو ہمیں جو ہے نا صدہا جو ہے نا 1000 دفعہ قبول ہے۔ دروازہ کھولا، پھر سعد اسود رضی اللہ عنہ کو آواز دی، او سعد واپس آؤ۔ سعد اسود رضی اللہ عنہ آگے فرمایا دیکھو پہلے میں نے انکار کیا تھا جس وجہ سے، وہ وجہ ختم ہو گئی ہے، بیٹی جو ہے نا ہر حال میں آپ کے ساتھ راضی ہے، لہٰذا جاؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ جی رشتہ منظور ہو گیا۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ واپس آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی برکت تھی اور آپ کو مبارک ہو، جو رشتہ تو میرا ہو گیا ہے، رشتہ قبول ہو گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ماشاءاللہ مبارک ہو، قبول تو ہو گیا ہے، اب تیاری کرو، کچھ مہر وغیرہ کچھ اور جو ضرورت کی چیزیں وہ لینی ہوں گی۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر؟ فرمائے ہاں یہ مہر بھی دینا پڑتا ہے نا، یہ تو عورت کی عزت ہے، قیمت نہیں ہے، عزت ہے اور حق ہے اس کا۔ مہر؟ اس نے کہا جی یہ ایک ہے، یہ ایک لنگ ہی ہے، یا اس کو دے دیں یا میرے پاس رہے، اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے بھیج دیا کہ جاؤ رشتہ تو ہو گیا، اب جو ہے نا مہر کہاں سے لاؤں، میں تو جو ہے نا ایک وقت کی روٹی کے لیے جو ہے نا محتاج ہوں، اور پھر مہر؟ فرمایا دیکھو مہر کے بغیر تو کام نہیں ہوگا، مہر لینا ہوگا، کچھ ضرورت کی جو ہے نا چیزیں لینی ہوں گی گھر کے لیے، کچھ جو ہے نا چارپائیاں لینی ہوں گی، کچھ اور جو ہے نا گھڑے لینے ہوں گے، جو ہے نا برتن لینے ہوں گے، جو آج کل ہم نے عورت والوں جو ہے نا لڑکی والوں پر جو ہے نا لازم کر دیے۔ تو حضرت سعد نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا چلو ایسے کرو میں تمہیں 3 آدمیوں کے پاس بھیجتا ہوں، ان کے پاس جاؤ، 200 روپے ان سے لے کر آؤ، 200 درہم، دینار یا اشرفیاں۔ تو اس میں ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور تیسرا صحابی میں بھول گیا ہوں۔ فرمایا ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میری شادی ہے، میرے پاس کچھ نہیں، 200 دینار سب دے دو۔ حضرت عثمان کے پاس پہنچے کہ جی 200 دینار چاہیے، میری شادی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اس سے لے لو۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کل میں ٹیلی فون کریں گے، سچا آتے ہیں کہ جھوٹ ہے، کل میں ٹیلی فون کریں گو تھوڑی بہت تحقیق کر بھی سکتا ہے انسان، لیکن صحابہ تو تھے ہی ایسے نا، ان کے اندر انہیں معلوم تھا کہ بھائی جھوٹ ہمارے اندر نہیں ہے، یہ باتیں صحابہ کے اندر نہیں تھی، چاہے وہ اول درجے کا صحابی تھا یا آخر درجے کا تھا۔ تو فرمائے 200 روپے انہوں نے نکال کر دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کہ جی 200 دینار چاہیے، شادی ہے، کہا یہ لے لو۔ تیسرے صحابی غالباً پتہ نہیں کون سے تھے، میں بھول گیا ہوں، حضرت مقداد تھے یا کون، کہ جی 200 روپے چاہیے، 200 نے 600 روپے ہو گئے۔ واپس آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جی کہ یہ 600 روپے جمع ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 روپے لیے اور ان کے جو ہے نا وہ چادر یا جو بھی اس کو کہہ دیں تہبند، اس میں باندھ دیے 200 روپے۔ فرمایا یہ ہو گئے مہر کے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اور یہ جو باقی 400 روپے ہیں نا، اس میں جاؤ اپنے لیے کچھ گھر کی جو ہے نا ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے لو، خرید لو۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کے ہاں رشتے اور ناطے ہوا کرتے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیا کرتے تھے کہ جی بیٹا جوان ہے، بیٹی نوجوان ہے، اور ان کے لیے مناسب رشتہ ہو تو آپ فرما لیں، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ اس وجہ سے ان کے کام بھی آسان تھے نا۔ ہم تو کہتے ہیں پیر صاحب تسی دعا کر سو، باقی کم از چاپڑے تو صرف دعا کرنی ہے، بس صرف دعا کریو، باقی اس سے آپڑے کام ہیں تانجیو کام خیر خیریت نہ لو جن پاویں نجائز نہیں جی ہیں بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پرانی بات ہے، ادھر اسلام آباد میں وہ ایک سینما پہ جو ہے نا بنا تھا نا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، تو وہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے دعا کرو جی، وہ ہے پتہ نہیں کیا دعا کر دے اس نے پہلے کیا دعا کرتے ہوں گے۔ ہمارا بھی وہ حال ہے نا کہ ساری خرافات ہم کریں گے، پیرو تسی دعا کرے ہو بس، کہ نا خرافات میں خدا برکت دے گا، یہی مطلب ہے نا۔ تو بہرحال سعد اسد پیسے لے آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاؤ اس سے جو ہے نا اپنے خرید و فروخت جو ہے نا کچھ خرید لو، خریداری کر لو۔ حضرت سعد اسد رضی اللہ عنہ بازار چلے گئے، مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار میں چلے گئے کہ چلو کچھ چیز خریدتا ہوں، ایک دکان میں داخل ہوئے، اتنے میں نغارہ بجا، کسی نے آواز دی، کسی منادی نے منادی کی کہ لوگوں مسلمانوں، صحابہ کرام، ایمان والوں، سب جو ہے نا متنبہ ہو جاؤ، اعلان سنو۔ کہ جی کیا اعلان ہے؟
اعلان یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غالباً غزوہ احد یا اس کے علاوہ کوئی غزوہ ہے اس کے لیے نکل پڑے ہیں، جس کے پاس اپنی سواری ہو، ڈھال ہو، تلوار ہو، یعنی اسلحہ پورا ہو، تو وہ جو ہے نا جنگ میں شرکت کے لیے نکل پڑے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں۔ اب ادھر دیکھیں سعد اسود رضی اللہ عنہ شادی کے لیے کتنی تڑپ تھی، کتنی جو ہے نا وہ ان کی خواہش تھی، اس خواہش کی تکمیل بھی ہو گئی۔ اب خریداری کر رہے ہیں، آواز جب سنی دکان سے ایک قدم پیچھے ہٹے باہر نکلنے کے لیے، پھر تھوڑے کھڑے ہو گئے، پھر دوبارہ آواز آئی کہ جس کے پاس اسلحہ ہو، تلوار ہو، ڈال ہو اور سواری ہو، گھوڑا، وہ جو ہے نکل پڑے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں غزوے کے لیے۔ ساتھ حضرت رضی اللہ عنہ باہر نکلے دکان سے، تیسری دفعہ پھر آواز ہوئی۔ جب تیسری دفعہ پھر آواز سنی نا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے کپڑے لیتے، اپنی دلہن کے لیے کپڑے لیتے، اپنے لیے کچھ خریداری کرتے، سیدھے وہاں سے نکلے اور جو بازار ہے استبل گھوڑوں کا، ایسے سمجھے کہ جو مال منڈی ہے وہاں پہنچ گئے، اپنے لیے بہترین گھوڑا لے لیا۔ اب شادی رہ گئی، گھوڑا لے لیا، اچھی بہترین تروال اپنے لیے لی اور اپنے لیے ڈھال بھی لے لی اور گھوڑے پر سوار ہو گئے، نکل پڑے۔ پیچھے دوست ہیں، احباب ہیں، گھر والے ہیں، جو بھی ہیں وہ منتظر ہیں کہ ابھی سامان آئے گا، شادی ہوگی، اور ساتھ حضرت رضی اللہ عنہ جو ہے نا نکل پڑے، اس حال میں کہ اپنے چہرے کو جو ہے نا رومال سے، کپڑے سے باندھ لیے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ ایسے حال میں اس غزوے میں میدان میں پہنچے کہ جنگ جاری تھی، جنگ شروع ہو چکی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا موقع نہ تھا۔ جیسے ہی پہنچے تو براہ راست جنگ میں شریک ہو گئے۔ اب جیسے جنگ میں شریک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت بھی دی تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی، تو 20 کافروں کو جو ہے نا انہیں تہہ تہہ کر دیا، بس جو بھی آگے آتا گردن مارتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک سعد اسد رضی اللہ عنہ پر نظر پڑ گئی۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ سعد اسود ہے، کیوں؟ انہوں نے تو اس کو شادی کے لیے جو ہے نا بھیج دیا تھا کہ اپنا سامان وغیرہ تیار کرو، اور ادھر شک پڑ گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، ایک صحابی ہے، ایک نوجوان ہے، بڑی شجاعت اور جو ہے نا بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن چہرہ نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام سے پوچھے یہ کون ہے؟ حضرت علی سے پوچھے یہ کون ہے؟ کہا جی مجھے علم نہیں ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی جو ہے نا کشمکش میں تھے کہ کون ہے، کس سے پوچھوں، ہر ایک انکار کر رہا تھا جس سے پوچھا۔ اچانک اس صحابی نے جو ہے نا اپنی تلوار جب اٹھائی نا، تو یہ آستین، یہ جو ہے نا بازو ان کا جو ہے نا سامنے آ گیا۔ اب ظاہر رنگت ان کی سیاہ تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، فرمایا گمان مجھے یہ ہے کہ سعد اسود ہے، اس کو تو میں شادی کے لیے چھوڑ کر آیا تھا، یہاں کیسے پہنچ گیا؟ حضرت علی سے فرمایا کہ وہ نہیں ہے، کہ جی مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اب شش و پانجے، شک و شبہ ہے۔ فرمایا تم قریب جاؤ، اس کے ذرا جلدی جاؤ، قریب جا کر اس سے پوچھو کہ تم سعد اسود ہو یا نہیں ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں جو ہے نا جلدی جلدی گیا طریقے سے، ظاہر جنگ بھی جاری تھی، ان کے قریب ہو گیا میں، اور میں نے کہا کہ بتلاؤ تم سعد ہو یا نہیں۔ اب ان کا چہرہ چھپا ہوا تھا، نقاب کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے آواز سے جو ہے نا مجھے ہاں یا نہیں کی۔ میں نے کہا تم سعد اسود ہو یا نہیں، خاموش تھا۔ میں نے کہا دیکھو تمہیں اللہ کا واسطے دیتا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم سعد ہو یا نہیں، سعد اسود؟ تو انہوں نے ایسے سر ہلایا کہ ہاں میں ہوں سعد اسود۔ حضرت علی فرماتے میں واپس موڑا، دوڑا آیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وہ سعد اسود ہے؟ فرمایا عجیب آدمی ہے، اس کو تو ہم نے حکم نہیں دیا تھا، نفیر عام نہیں تھا، اس کی تو جو ہے نا شادی کی تیاری ہو رہی تھی، شادی کا انتظام میں نے کیا تھا، یہاں پہنچایا۔ فرمایا عجیب آدمی ہے۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ سعد اسود جو ہے نا بڑی جو ہے نا بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اچانک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو ایک کافر نے اتنا جو ہے نا شدید وار ان پر کیا کہ سعد اسود رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے پیچھے جو ہے نا گر پڑے، گر گئے نیچے۔ ایسا جو ہے نا کاری وار تھا کہ بالکل یعنی ان کے جسم کو جو اس نے چیر دیا، پھاڑ دیا۔ جیسے ہی گر پڑے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ وار جو ہے نا دوڑ پڑے کہ سعد اسود جو ہے نا زمین پر گر پڑا ہے۔ فوراً پہنچ گئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اسود کو اپنی گود میں لے لیا، سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا
اور فوراً جو چادر مبارک تھی اس سے ان کے چہرے سے خون اور گرد و جو ہے نا گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ تو سعد اسود رضی اللہ عنہ چونکہ آخری لمحات تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یوں دیکھا، اور یہ بات جو اب میں کہہ رہا ہوں پہلے بھی وہ کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے تھے تو ان کے دل میں یہ ایک ارمان تھا کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ مجھ سے جو ہے نا کراہت کرتے ہیں، مجھے اپنے ساتھ بٹھانے پر جو ہے نا عار محسوس کرتے ہیں، مجھے جو ہے نا اپنے ساتھ بیٹھنے پر جو ہے نا وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، گویا مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دنیا کا حال ہے، دنیا کے یہ لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں، کفار یا ظاہر صحابہ تو ایسے نہیں تھے، یہ میرے ساتھ نفرت کرتے ہیں، مجھے قریب نہیں بٹھاتے، میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، میرے ساتھ پیتے نہیں ہیں، نہ مجھے اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو کیا جنت تو میرے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا نا کہ جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت ہی انکار کر دے کہ یہ کالا ہے، بد شکل ہے، بدصورت ہے، اس کو نکالو، یا جنت کی حوریں مجھ سے انکار کر دیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ یہ جو ہے نا وہ فرمایا کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا تھا، اسعد اگر تمہارے اندر تقوی اور طہارت ہے، دین ہے، تو فرمایا سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ اب اس وقت جب دیکھا کہ لہو لہان ہے، آخری لمحات ہیں، سر مبارک کو اٹھایا، گرد و غبار خون کو صاف کیا، خون آلود تھے، تو اس وقت حضرت سعد نے پھر فرما دیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے میں جا رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں۔ شادی کا آپ نے کہا تھا، لیکن آپ کا سنا کہ آپ جو ہے نا میدان کارزار میں، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں جو ہے نا اپنی خواہش کو پورا کروں، اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوں، مجھے یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ آپ میدان کارزار میں ہوں اور میں گھر میں رہوں، آسودہ رہوں، اس وجہ سے میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا تھا، اور اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، کیا جنت کی حوریں مجھے قبول کر لیں گی یا نہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، انتہائی جو ہے نا رقت طاری ہو گئی، رونے لگ گئے، اور فرمایا اے سعد قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں تمہاری طرف پانی لے کر جو ہے نا لپک رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں تمہاری طرف۔ بس یہ بات کی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ محدثین فرماتے ہیں بہت کم ایسے صحابہ کرام ہوں گے، 1 2 4 کہ جن کو اللہ نے یہ اعزاز دے دیا کہ ان کی روح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جو ہے نا پرواز کر گئی، بہت کم ایسے ہیں، 2 4 سے زیادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا کہ دنیا میں اگر آپ کی جو ہے نا کوئی وقت نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں آپ کی جو وقت ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے، یعنی ایسی ہے کہ امتیازی شان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، پھر خوش ہو گئے، ہنسنے لگے، اور پھر چہرے مبارک کو یوں پھیر دیا۔ صحابہ کرام سب کھڑے تھے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو پڑے، اس کی کیا وجہ؟ اور پھر آپ ہنس پڑے، اس کی کیا وجہ؟ اور پھر آپ نے اپنا رخ انور جو ہے نا پھیر دیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ فرمایا یہ جب اس نے باتیں کی نا، اس کی وہ پرانی باتیں اور اب کی جو فریاد، جو کھسک، ایک تڑپ دل میں تھی، ایک یعنی ایسے احساس کمتری جس کو کہتے ہیں جو اس کے دل میں تھی، اس کی ان درمند باتوں نے مجھے رلا دیا۔ اور فرمایا ہنسا میں اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسم کو سچا ثابت فرما دیا، میں نے خود دیکھا کہ حوریں اس کی طرف دوڑ رہی ہیں پانی لے کر، اور فرمایا میں نے نگاہ کیوں موڑ لی، رخ کیوں پھیر لیا، مجھے بھی شرم آ گئی کہ اس کی حور اور میری اس پر جو ہے نا نگاہ پڑ رہی ہے، اس وجہ سے میں نے اپنے رخ انور کو جو ہے نا پھیر دیا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب سعد اسود رضی اللہ عنہ کے ان کے نکاح کا جو ہے نا طریقہ کار، پھر حضرت وہب ابن عمیر کا قبولیت، ایجاب و قبول، رشتہ دینا، کیا طریقہ اختیار کیا، یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے، اور اگر کوئی کوشش کرے بھی اس پر لان تان ہوتی ہے۔ اور لان تان کیوں ہوتی ہے؟ لان تان ایک معنی میں ٹھیک بھی ہوتی ہے، کیوں؟ اگر آپ کسی کو آسانی کے ساتھ رشتہ دیں نا تو اگلا پھر قدر نہیں کرتا، وہ یہ سوچے کہ شاید اس پر جو ہے نا بوجھ تھا، بار تھا اپنی بیٹی یا بہن کا، ہمارے حوالے کر دی۔ اب جو ہے نا معاملہ ہی سارا الٹا ہے، اور اگر تھوڑا سا اس کو دوڑایا جائے پھر اس کے دل میں قدر ہوتی ہے۔ لیکن یہ کس وجہ سے؟ دین سے دوری کی وجہ سے، سنت سے دوری کی وجہ سے، یہ جو ہے نا یہ تکلفات، یہ مشکلات جو ہے نا ہم سب نے ایک دوسرے کے لیے بنا رکھی ہیں، ورنہ کتنا آسان طریقہ تھا۔ اب بھی ایسے لوگ دنیا میں ہیں، آسانی سے ہوتا ہے۔ دیکھیں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، یہ زمانہ طویل تک دارالعلوم دیوبند میں تھے،
تو گھر والوں نے پیغام بھیجا کہ دیکھو آپ کے لیے ہم نے رشتہ کیا ہوا ہے اور آپ کی شادی کرنی ہے، آپ تھوڑی مدت کے لیے چھٹی لے کر آ جائیں۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا۔ اب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ انور شاہ کشمیری تو جا رہے ہیں گھر، اور فرمایا کہ اگر یہ چلا گیا پھر اس نے نہیں آنا، ظاہر شادی ہوگی، ضروریات ہوں گی اور جو ہے نا معاملات ہوں گے، مجبوریاں ہوں گی جو رک جائیں گے، اور جب یہ چلے گئے تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا دارالعلوم میں، ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اپنے دارالحدیث میں بیٹھے ہوئے تھے، متفکر تھے، پریشان تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کیا ترتیب کی جائے کہ انور شاہ کشمیری رک جائیں، مطلب ان کا نکاح یا شادی کا معاملہ یہیں ہو جائے، گھر جانے کی نوبت نہ آئے۔ بیٹھے ہوئے تھے لیکن ذہن میں کوئی بات تھی نہیں کہ کس سے بات کی جائے اور کہاں جو ہے نا مطلب لڑکی ڈھونڈی جائے ان کے لیے۔ تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ایک معتمد دوست تھے، گہرے دوست تھے، یعنی غیر عالم تھے، لیکن وہ کبھی کبھار شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آ جایا کرتے تھے۔ حضرت کا درس ہوتا تھا، وہ کنارے سے آ کر خاموشی سے بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کو یہ اجازت تھی۔ جب وہ قریب آئے، دیکھا کہ حضرت جو ہے نا درس میں مشغول ہیں، خاموشی سے آ کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھ گئے۔ اب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سبق تو پڑھا رہے تھے، ذہن وہاں اٹکا ہوا تھا کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے روکا جائے۔ جیسے یہ دوست بیٹھ کے انہوں نے دیکھا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سبق تو پڑھا رہے ہیں لیکن چہرے پر کچھ یعنی بے چینی کے آثار ہیں، کچھ متفکر سے لگ رہے ہیں۔ تو پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے؟ حضرت نے جو ہے نا سبق کو تھوڑا موقوف کیا، فرمایا بھائی بات یہ ہے، تم نے جو ہے نا اندازہ کر لیا واقعی میں پریشان ہوں۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو گھر سے پیغام آیا کہ فوراً پہنچو، تمہاری شادی کا انتظام ہو چکا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نہ جائیں، یہیں کچھ ہو جائے تاکہ ہمارے دارالعلوم پر کوئی اثر نہ پڑے۔ ایسے سمجھے سارا دارالعلوم انہی کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ نے جو ہے نا علم بھی عجیب و غریب دیا ہوا تھا۔ تو وہ جو دوست ہیں انہوں نے کہا حضرت یہ کام تو بڑا آسان ہے، جب انسان کے دل میں درد ہو نا تو اللہ تعالیٰ راہیں آسان فرما دیتا ہے نا، راہیں کشادہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا حضرت یہ تو بہت آسان کام ہے۔ فرمایا کیسے؟ کہا جی میری بیٹی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، شادی مقصد شادی یہاں ہو جائے گی، خود بخود رک جائیں گے۔ شیخ الہند نے فرمایا واقعی ایسا کر سکتے ہو؟ کہ جی بالکل میں تیار ہوں، جب آپ کہتے ہیں میری بیٹی ہے، دینی تو ہے کہیں، تو ہم جو ہے نا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیں گے۔ فرمایا ایسے ہی ہے؟ کہا جی بالکل۔ حضرت نے جو ہے نا سبق موقوف کیا، ایک طالب علم سے کہا کہ جاؤ انور شاہ کو بلاؤ، چونکہ ان کے شاگرد تھے۔ فرمایا جاؤ انور شاہ کو بلاؤ۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، حیران ہو گئے کہ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دوران گھنٹہ دوران سبق کسی کو بلایا، کسی استاذ کو، یہ کیا ہو گیا؟ شاگرد کیا کہ حضرت آپ کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بلا رہے ہیں۔ فرمایا مجھے بلا رہے ہیں ابھی؟ کہ جی ابھی کے ابھی آنا ہے، سبق موقوف کر کے آ جائیں۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ڈر گیا کہ یا اللہ کیا ہو گیا، اتنا جو ہے نا تیزی کے ساتھ اتنی ہنگامی صورت بن گئی ہے، کیا ہو گیا پتہ نہیں، دارالعلوم میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی خاص مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی فقہی مسئلہ ہے، کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا میں دوڑا آیا، کتاب بند کر دی، ابھی میں دروازے میں داخل ہوا، اجازت چاہ رہا تھا۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جیسے ہی دروازے میں داخل ہوا، میں اجازت چاہ رہا تھا کہ حضرت آ جاؤں اندر، ظاہر ہے پیچھے طلباء ہیں، آگے آنا ہوگا، اجازت لے کر آنا ہے۔ تو فرمایا میں دروازے میں کھڑا تھا، مجھے کہا انور شاہ تم نے شادی کرنی ہے؟ میں نے کہا جی کرنی ہے، گھر والوں نے بلایا ہے، آپ اجازت دیں گے، چھٹی دیں گے تو جاؤں گا، کروں گا۔ فرمایا شادی کرنی ہے نا؟ شادی کہ ہاں جی کرنی ہے۔ فرمایا یہ میرا دوست ہے، اس کی بیٹی میں نے تمہیں دے دی، تم نے قبول کر لی؟ اب انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں میرے پاس جواب ہی نہیں تھا، میں نے کہا جی قبول کر لی۔ فرمایا جاؤ سبق پڑھاؤ، کہ یہ میرا دوست ہے، اس کی بیٹی ہے، میں اس کا وکیل ہوں، اس نے بیٹی آپ کو دے دی، آپ نے قبول کر لی؟ کہ جی قبول ہے۔ فرمایا جاؤ سبق پڑھاؤ اپنا۔ اکابر کا تو یہ رنگ تھا، لیکن وہ لوگ اکابر کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے نا، ہمارے اندر تو اکابر کا وہ رنگ ہی نہیں ہے۔ شکر ہے نام ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا منہج، اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ ہم صرف اکابر کا نام لیتے ہیں، ان کا منہج، ان کا ذوق، ان کا طریقہ وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب سوچیں نا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت تھوڑا موقع دے دیں، میں سوچتا ہوں۔ فرمایا نہیں،
ان کو بھی اتنا جو ہے نا یقین تھا اپنے اس شاگرد پر، فرمایا میں نے دے دی، تم نے قبول کر لی. یہ نہیں کہا کہ دیکھو تم سوچ لو، میرا یہ ارادہ بن گیا ہے کہ یہاں تمہارا رشتہ ہو جائے، وہاں جانا نہ پڑے، یہاں دارالعلوم کے جو ہے نا سب اسباق پر اثر پڑے گا. کچھ نہیں، فرمایا میں نے دے دی، تم نے قبول کی، اور انہوں نے بھی کہا قبول کر لی. بس وہ دن اور پھر آج کا دن پھر جو ہے نا واپس کبھی نہیں گئے، اور اب بھی وہاں پر جو ہے نا مدفون ہے وہ. تو ہمارے اکابر کا یہ طریقہ تھا. احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیں واقعہ مشہور ہے، بارہا ہم نے سنا ہے. حضرت نے فرمایا کہ جب وہ دارالعلوم میں پڑھتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں، تو چونکہ ان کا خاندان سکھ خاندان تھا، یہ مسلمان ہو گئے تھے، کچھ افراد مسلمان، باقی سب غیر مسلم تھے. تو یہ دارالعلوم میں داخل ہو گئے، ان کی قسمت جو ہے نا جاگ اٹھی. دارالعلوم میں پڑھ رہے تھے تو غالباً حضرت مدین رحمۃ اللہ علیہ یا کون سے بزرگ ان کا زمانہ تھا، یا شیخ الہند ہی کا زمانہ تھا. تو ایک شخص آیا وہاں کا بڑا رئیس آدمی، اس نے کہا حضرت میری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی نیک اور دیندار اور صالح آدمی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں. تو حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو باہر یہ طلبہ بیٹھے ہوئے میدان میں، ان میں سے جو طالب علم تمہیں پسند آ جائے اس کے ساتھ آپ کی بیٹی کا رشتہ کر لیں گے. یہ نہیں کہ کون سی قومیت ہے، پچھو کس طرح تے اگو کس طرح تے سیڈاں درو کس طرح، زمین جائیداد ہے یعنی اونچے لوگ ہیں، ترلے لوگ ہیں، نام نمود عالم کیا ہے. یعنی اب ان کے دل میں بھی دین کی وہ تھی نا، ان کو کیا ضرورت ہے، کیا ان کو جو ہے نا پورے ہندوستان میں رشتہ نہیں مل رہا تھا، لیکن دین کے ساتھ تعلق، دین کے ساتھ شغف، دیندار کی جو ہے نا محبت، عقیدت. اب رئیس آدمی آ کر جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ جی میرے بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈے، اور حضرت فرما رہے ہیں جاؤ باہر سب طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، جس پر تمہاری نگاہ پڑ جائے تو تمہیں اچھا لگے اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا. تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے سب دوست. تو وہ رئیس آیا، جب اس کی نظر پڑی، ایک کو دیکھا، دوسرے تیسرے سب کو، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پر نگاہ پڑ گئی. فرمایا حضرت یہ نوجوان مجھے پسند ہے. یہ حضرت نے فرمایا اچھا یہ نوجوان تمہیں پسند ہے، اس کا آگا پیچھا کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ آگے تو نہ پیچھے، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس کے خاندان والے سکھ ہیں اور یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے. گویا یہ دارالعلوم ہی اس کا سب کچھ ہے، ہم ہی اس کے سب کچھ ہیں. غریب ہے، مفلس ہے، قلاش ہے، 2 وقت کی روٹی اس کو نہیں ملتی، روٹی جو ہے نا ملنا مشکل ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غربت کی انتہا ہے. واقعی اگر تم دینا چاہتے ہو اس کو تو یہ حالت ہے، دیتے ہو کہ جی بالکل اس کے اندر دینداری ہے، میں تیار ہوں. احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یا ان وقت کے جو بزرگ تھے انہوں نے بلایا. فرمایا کہ احمد علی شادی تو کرنی ہے نا؟ حضرت میرے پاس ہے کیا، غریب ہوں، مفلس ہوں، پھر گھر والے بھی نہیں ہیں، وہ بھی غیر مسلم ہیں، تو کون آئے گا میری شادی میں، کون ہاتھ مانگے گا، کون رشتہ مانگے گا، کیسے ہوگا، بہت مشکل ہے. اگرچہ خواہش تو ہے لیکن ہے تو کام مشکل. فرمایا اگر میں رشتہ طے کر لوں تو قبول کر لو گے؟ حضرت قبول ہے. جب آپ فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس کھانے مانے کو کچھ نہیں ہے، ایسا میرے پاس کچھ نہیں ہے، گزارا سا ہوگا. شیخ الہند نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، جو ہے نا فلاں میرا دوست ہے رئیس، اور اس کی بیٹی اور تمہارا نکاح ہوگا. اب نکاح کی بات جب چل پڑی، دوستوں کو پتہ لگ گیا ایک کو دوسرے کو کہ بھائی اس کا نکاح ہے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو احمد علی، ظاہر 2 احباب تو یوں کہہ سکتے تھے کہ دیکھو کل تمہارا نکاح ہے. حضرت نے فرمایا کل عصر کے بعد یا مغرب یا ظہر کے بعد تمہارا نکاح ہوگا. کہ جی ٹھیک ہے. اب دوستوں نے گھیر لیا کہ تمہارا یہی ایک جوڑا ہے، کپڑے بدل سکتے. احمد علی لاہوری نے فرمایا یہی ایک جوڑا ہے، اور تو ہے نہیں. فرمایا دیکھو یہ تھوڑا سا میلا ہو چکا ہے، اس کو دھو لو، اس کو دھو لو. دوست تھوڑا سا مذاق بھی کر رہے تھے اور ضرورت بھی تھی، مذاق بھی ہے. فرمایا سردیوں کے جو ہے نا دن تھے، سردیوں کی راتیں تھیں، جیسے سمجھے جنوری، فروری، دسمبر یہ مہینے تھے. فرمایا مجھے خیال ہی نہ رہا کہ یہ دوست جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے نا گپ شپ کر رہے ہیں، فولنگ کر رہے ہیں، تو مجھ سے کپڑے دھلوا دیے. تھے سردی کے ایام. اب میں سارا دن بیٹھا رہا کہ کپڑے خشک ہوں گے پھر ان کو پہنوں گا، خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے کپڑے. رات گزر گئی، اگلا دن آیا اور انہی جو ہے نا کپڑوں میں جو ایسے سمجھے کہ نہ خشک تھے اور نہ جو ہے نا بالکل یعنی وہ گیلے تھے، درمیانی صورت میں تھے. میں نے وہ کپڑے پہنے جو ہے نا ٹھنڈ کی وجہ سے میں کام پی رہا ہوں، اور جا کر مجھے بٹھا دیا کہ یہ ہے جی اس کے ساتھ ایجاب و قبول کر لیا جائے.
فرمایا ایسا میرا نکاح ہوا. اور پھر فرمایا نکاح کے بعد جب رخصتی ہو گئی, گھر والی آئی, تو میں نے کہا دیکھو میں تو ایک غریب مفلس ہوں, طالب علم ہوں, مشکل ایک وقت کا کھانا ملتا ہے, اگر گزارا کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتی ہو تو میری طرف سے اجازت ہے, جا سکتی ہو. یہ شیخ الہند کا حکم تھا, میں نے اس حکم کی تابعداری کی ہے. اب جو ہے نا نبھانا تمہارا کام ہے, اگر نبھا سکتی ہو, اس مفلسی میں وقت گزار سکتی ہو ٹھیک, ورنہ تمہاری مرضی, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, تم جا سکتی ہو. اس سے کہا نہیں میں جو ہے نا آپ کے ساتھ گزارا کروں گی. ہفتہ 10 دن مہینے کے بعد گھر گئی, تو باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیسے پایا تم نے اپنے شوہر کو, داماد ہمارا کیسا ہے؟ تو بیٹی نے کیا کہا, اس نے کہا بجان ہم نے سنا تھا کہ جنت ہے اور فرشتے ہیں اور ایسا ماحول, یہ ہوگا وہ ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے جنت کا نظارہ جو ہے نا کروا دیا ہے, کہ ایسا عفیف, ایسا پاک دامن, ایسا تقوادار, ایسا متوکل شخص جو ہے نا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. تو یہ تھے ہمارے اکابر. اب ظاہر ہے ہم اکابر کا نام تو لیتے نا, طریقہ بھی وہ ہونا چاہیے نا, ہم وہ طریقہ نہیں کرتے. صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے دوسرا نکاح فرمایا نا, سکر سے ان کا دوسرا نکاح ہوا تھا, ہم سبق میں بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت یہ واقعہ انہوں نے سنایا تھا. فرمایا میری جو دوسری شادی تھی ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب, یہ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے, اور صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی خلفاء میں, تو گوئے آپس میں دونوں پیر بھائی تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ کے لیے نکاح کا انتظام کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا بھی میں بوڑھا ہوں لیکن ہوں قابل ہوں کہ اگر شادی ہو جائے تو اچھی بات ہے. حضرت جو ہے نا مزاح بھی فرمایا کرتے تھے, اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے بھائی تم جو ہے نا میرے بڑھاپے کو نہ دیکھو, میری جسمانی ساخت کو نہ دیکھو. فرمایا الحمدللہ مہینے میں 2 دفعہ ہو جاتا ہے. فرمایا ہاں جو نا ایسے کسی کو ہم جو نا قیدی نہیں بناتے ہیں, مہینے میں 2 دفعہ. اور ماشاءاللہ ان کو جنہوں نے دیکھا ہے نا, بڑے بڑے ہاتھ مبارک, آنکھیں بھی بڑی بڑی ایسے. ہاں فرمایا ہوگا کیوں نہیں, صبح میں 2 پراٹھے کھاتا ہوں, ساتھ 2 انڈے بھی کھاتا ہوں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ سادگی کی بات کر رہا ہوں. فرمایا نکاح ہو گیا. نکاح کے لیے بیٹوں میں سے غالباً حضرت عبد الرحمن صاحب یا عتیق الرحمن صاحب, فرمایا وہ چلے گئے, ڈاکٹر صاحب بھی تھے. بہرحال نکاح ہو گیا. جب واپس آ گئے دلہن کو لے کر, تو فرمایا کہ میں نے صرف ایک آدمی کو ولیمہ کی دعوت دی. میں نے کہا ولیمے لمبے چوڑے نہیں کر سکتا ہوں, ایک آدمی کو میں نے دعوت دی کہ حضرت شادی ہو چکی ہے اور آپ میری ولیمہ کی جو نا دعوت آپ قبول کر لیں. وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا حضرت آپ قبول کر لیں. فرمایا میرے ولیمے میں ایک آدمی تھا, ایک, کسی کو میں نے, حالانکہ سب ان کے شاگرد بھی تھے, کچھ عامثر بھی تھے, لیکن اکثر شاگرد طلبہ, کسی کو نہیں کہا. فرمایا ایک ان کو کہا. میں نے کہا کیوں اپنے لیے بکھیڑا بناؤں؟ فرمایا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے, تو ظاہر صاحبزادے تھے, شیخ کے بیٹے تھے, ان کو معلوم ہوا کہ مجھے دعوت نہیں ملی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے جب وہ ملے کہ میں نے سنا ہے آپ نے روحانی بازی صاحب کو دعوت دی ہے, مجھے دعوت نہیں دی, میں خود آؤں گا, آپ دعوت دیں یا نہ دیں میں تو آؤں گا. فرمایا بھائی تم صاحبزادے, تمہیں کون روک سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ جو ہے نا میرا ولیمہ تھا. تو ہم نے شادی کے عمل کو بھی مشکل کر دیا, اور اس کے بعد جو ہے نا ولیمے کی عمل کو بھی مشکل کر دیا. سارے یہاں بیٹھے دے انہیں جرگوں دے, او کے کرسن جی تے کیوں سی جی تے کس کو آخسن جی, کی پکاسن جی تے کون پکاسی جی تے کیوں دیسن جی. حالانکہ ولیمہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا, سنت ہے نا. ایک آدمی کو دے دو, 2 کو دے دو, 10 کو دے دو, 20 کو دے دو, بس کافی ہے نا. ایسا مجھے نہیں کھا دی دیا سی بھی خوالساں آخر, تھوڑی نیت ہی خراب ہے سروں. ہمارے گاؤں میں ایک دوست ہے ہمارے, بہت غریب ہے وہ, اس کے بچے کا نکاح ہوا, یعنی منگنی ہوگی, نکاح ہوا اس کا. تو میں نے ان سے کہا یار دیکھو آپ غریب آدمی ہیں اور بیٹا بڑی مشکل سے تھوڑے بہت کما رہا ہے, تو ان خرافات کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو مت بلاؤ. ہمارے یہاں خواہ ترخواہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کریں گے کہ وہ آئیں گے اور پھر ہم جائیں گے. میں نے کہا کیا ضرورت ہے, چلو اگر بلاتے ہیں ان کے گھر کے افراد جو 8 10 20 ہیں ان کو بلاؤ کافی ہے. کہ نہیں جی ہم نے 200 افراد کو کہا ہے. کیوں بھائی 200 کو, یہ تو آپ کے جو ہے نا استطاعت میں نہیں ہے. اس وقت کے لحاظ سے غالباً 1 لاکھ تک ان کا خرچہ ہوا ہوگا, 1 لاکھ تک. تو میں نے کہا یہ 1 لاکھ تو آپ ولیمے میں لگا دیتے نا, شادی کر لیتے ولیمہ ہو جاتا. کہ نہیں جی, میں نے کہا کیونکہ بچے نہیں چھوڑ رہے, کہ ہم نے بہت سوں کا کھایا, لوگ کہیں گے دیکھو اپنی جو ہے نا باری آئی تو اب ہمیں جو ہے نا بلانے سے انکار کر دیا, غربت کا جو ہے نا وہ رونا پیٹ رہے ہیں. تو پیسے بھی لگ گئے, حاصل وصول بھی کچھ نہ ہوا.
تو ہم نے ہر چیز کو مشکل کیا ہوا ہے، خود مشکل بنائے۔ اگر آپ انکار کر دیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مثلا لڑکی والے انکار کر دیں کہ ہم آپ کو نہیں بلاتے جی، یہ جو جوڑا ہے یا رسم ہے یا جو دعوتیں نہیں کرتے، تو آپ زور سے چلے جائیں گے؟ یا آپ کہیں ہم جو ہے اس کے اختیار نہیں ہیں، تو کیا وہ جو ہے نا زور سے آ جائیں گے؟ کوئی نہیں آتا۔ ہر ایک شکر کرتے کہ کوئی ایک پیچھے ہٹ جائے، لیکن صرف انا نے ہر ایک کو جو ہے نا کھڑا کیا ہوا اپنی جگہ پر، ہر ایک کو جو ہے نا اپنی جگہ پر انا نے جو ہے نا مضبوط کیا ہوا ہے کہ نہیں۔ لوگ ہنسیں گے کہ یہ کیسی شادی تھی جی، اس میں یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا، خرافات نہیں ہوتی نا، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ غم تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ تو خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے، عید کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، 5 نمازوں کے ساتھ 6ٹھی نماز بھی واجب کر دی کہ جاؤ عید کی نماز پڑھو، جاؤ اس پہ 6 تکبیرات گاؤ۔ کیا مطلب؟ مسلمان کی غمی ہے یا خوشی، وہ عبادت ہے، وہ سنت ہے، وہ شریعت ہے، اس کو شریعت کے زمرے میں احکامات شریعہ کے مطابق اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرے گا، تب پھر وہ غم ہوگا، وہ شادی ہوگی، وہ خوشی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اتباع سنت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کر لیں تھوڑا سا جی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله 10 صفحہ ضرور شریف پڑھ لیں. پانچ دفعہ استغفار پڑھ لیں. تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اگلے جمعے کو انشاءاللہ نماز 5 بجے ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما. اپنا تعلق معرفت اور محبت نصیب فرما. اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے. درجات عالیہ ان کو نصیب فرما. قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما. زمرے اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرمند فرما. ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما. دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہے، جس کے دل میں جو بھی جائے شریعت سے غیب خزان سے اس کو پورا فرما دے. یا اللہ جو پریشان ہار ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی صورتیں پیدا فرما دے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نارینہ صالح اولاد عطا فرما دے. جن کے اولاد نہ فرمانے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے. جو رشتوں کی طلب میں سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہے اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے. اس کے حلال ہم سب کو وسیع فرما دے. وسعت اور فراخی نصیب فرما. فقر اور تنگ دستی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائم و مستمر نصیب فرما. اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے. جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو بخش دے. سب کی قبروں کو منور فرما. آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما. برزخی جتنی خوشیاں بند ہیں مومن کے لیے تو نے رکھی ہیں اللہ بتمام ان کو نصیب فرما. قبروں کے اللہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. تحت دینے کا قبور کے لیے ان کے لیے وسیع فرما دے. اللہ جتنے بھی اللہ پسماندگان ہیں سب کو صبر جمیل و صبر تام نصیب فرما. ہمیں بھی اللہ ایک سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سرسبز اور شاداب رکھ. جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں سب سے بارہ اور درخت بنا دے. حضرت کا کامل فیض سب کو منتقل فرما. کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما. یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ. اور جب دنیا سے جانے کا وقت تو یہ پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبانوں پر جاری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اذان دے جی. اللہ اکبر اللہ اکبر.